السلام علیکم۔ اگر آپ بھی خوف کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو خوش آمدید ہیں آپ کا ہارر اسٹوری وتھ ابریش پر۔ یہاں ہم آپ کو سنائیں گے ایسی خوفناک کہانیاں جو آپ کی دل کی دھڑکن تیز کر دے گی۔ ہر کہانی میں چھپے ہوئیں گے نئے راز اور نئے خوف جو آپ کو ایک نئے تجربے کی جانب لے جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آگے کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہارر اسٹوری وتھ ابریش کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جنوں کا گمشدہ جہاز۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ حقیقت میں تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے خوف کے لیے ہو؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہے وہ تمہارا وہم نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہو، اور تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی ایسا لگا ہے کہ تمہارے ارد گرد جو کچھ چل رہا ہے وہ تمہیں نہ صرف دیکھ رہا ہو بلکہ تمہارے دل و دماغ میں سرایت کر رہا ہو؟ تمہارے پیچھے آ رہی ایک آواز جو تمہیں اس کے قریب لے آتی ہو، اور جب تم مڑ کر دیکھتے ہو تو وہ آواز غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک سوال دیکھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ میں اس کا کیا جواب دوں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ جو کہانی میں اسے سنانے والی ہوں وہ نہ صرف اس کے دل میں خوف پیدا کرے گی بلکہ اس کے ذہن میں ایک سوال ہمیشہ کے لیے چھپا جائے گا۔ اگر تم نے کبھی یہ سوچا ہو کہ یہ سب محض تمہارا وہم ہے تو تمہیں میری کہانی سننی چاہیے، کیونکہ یہ حقیقت ہے جو تمہارے قریب ہے اور تمہیں کبھی نہ کبھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کہانی ایک ایسا واقعہ ہے جس کا تعلق کئی سال پہلے گمشدہ جہاز سے ہے، جس کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر تھا لیکن اس کا سراغ آج تک کسی نے نہیں لگایا۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ جہاز جنات کے قبضے میں تھا، اور جو بھی اس جہاز کو تلاش کرنے نکلتا وہ ہمیشہ غائب ہو جاتا۔ گاؤں والے اس جہاز کے بارے میں بات کرتے وقت ہمیشہ تھوکتے جیسے وہ اسے یاد کر کے بھی کسی گہرے خوف میں ڈوب جاتا ہو۔ ایک دن شہر کے ایک نوجوان صحافی عمران نے اس گمشدہ جہاز کی حقیقت کا پتہ لگانے کا ارادہ کیا۔ اس نے تمام کہانیاں سنی اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا یہ سب حقیقت ہے یا محض افسانہ۔ عمران کا دل بہت مضبوط تھا اور وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس جہاز کو تلاش کرے گا، چاہے اس کا کیا نتیجہ نکلے۔ عمران ایک دن اپنی تحقیقات کے لیے گاؤں پہنچا۔ اس نے گاؤں والوں سے اس جہاز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اسے خاموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ گاؤں کے لوگ اس کے سوالات سے بچنے کی کوشش کرتے اور کوئی بھی اس بارے میں کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ایک دن عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس جہاز کا سراغ لگائے گا۔ اس نے اپنے سامان کو جمع کیا اور گاؤں سے کچھ دور ایک پرانے دریا کے کنارے تک پہنچا۔ یہاں لوگوں کا کہنا تھا کہ گمشدہ جہاز کا غبارہ جو کئی سال پہلے جنات کے قبضے میں چلا گیا تھا اب اس دریا کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ عمران اس دریا کے کنارے کی تلاش شروع کی اور پھر وہ ایک عجیب سی سرگوشی سے سننے لگا۔ سرگوشی اتنی واضح تھی کہ عمران کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ دوڑ گئی۔ یہ آوازیں بہت مدھم لیکن مسلسل اس کے دماغ پر سرسراتی رہیں۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا ان آوازوں کی سمت میں قدم بڑھانے لگا۔
پھر اچانک اس نے ایک پراسرار سایہ دیکھا جو دریا کے پانی کی گہرائی میں غائب ہو رہا تھا۔ عمران نے فوراً اپنی ٹارچ جلا کر پانی میں دیکھا لیکن کچھ نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ عمران نے دل ہی دل میں کہا، اور پھر اس کے قدم بے اختیار اس سایہ کے پیچھے بڑھنے لگے۔ وہ ایک قدم اور بڑھاتا گیا اور پھر اس نے وہ منظر دیکھا جو وہ کبھی نہیں بھول سکے گا۔ پانی میں ڈوبا ہوا ایک قدیم جہاز جس کی شکل بالکل بدلی ہوئی تھی، اس کے ہلکے رنگوں کی سفیدی اور دریا کے پانی کے ساتھ وہ اسے گم ہو رہا تھا جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ عمران نے ہمت جتاتے ہوئے اس جہاز کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی وہ جہاز کے قریب پہنچا، اچانک ایک آواز آئی جو اس کے دماغ میں گونج رہی تھی، تمہیں یہ جہاز نہیں ملنا چاہیے تھا۔ عمران، آواز اتنی گہری اور پراسرار تھی کہ عمران کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ یہ جہاز ہمارا ہے اور جو اس کے قریب آئے گا وہ ہماری گرفت میں آ جائے گا۔ آواز دوبارہ آئی اور اس بار یہ عمران کے کانوں میں ایک درد کی لہر کے ساتھ گونج رہی تھی۔ عمران نے پوری طاقت سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کا قدم اندر پڑا، اسے ایک وحشت ناک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ پھر اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جہاز میں جنات کی شکلیں نظر آ رہی تھیں اور جو اپنی بدنوں کو عجیب و غریب طریقوں سے حرکت دے رہی تھیں۔ جنات نے عمران کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی طاقت سرایت کرنے لگی اور وہ بے اختیار ان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جنات کے زیر اثر تھا اور ان کی آوازیں ایسے اس کے جسم اور روح تک پہنچا رہی تھیں، اب تم ہمارے جال میں ہو۔ عمران، جنات نے کہا، تمہیں ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے اور تمہیں اس جہاز کی حقیقت کا ہمیشہ کے لیے سامنا کرنا پڑے گا۔ عمران نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن اس کا جسم جنات کی طاقت کے سامنے بے بس تھا۔ وہ جنات کے جال میں پھنس چکا تھا اور ان کی فریب کاریوں نے اس کے جسم اور روح کو مکمل طور پر جگڑ لیا تھا۔ جنات نے اس کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کے بعد عمران کا وجود اس جہاز کی حقیقت کا حصہ بن گیا۔ جب گاؤں والے عمران کو تلاش کرتے رہے اور اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ وہ جنات کے جال میں آ چکا ہے اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ گاؤں کے لوگ اب اس جنات کے جہاز کو ایک نئے خوف کے طور پر جاننے لگے اور ہر رات جنات کی آوازیں گاؤں کے کنارے سے آتی رہیں۔ یہ جنات کا جال ہے، بزرگوں نے کہا، اور وہ جو اس میں پھنس جائیں وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ گاؤں والوں کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ جان چکے تھے کہ جنات کی فریب کاریوں کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ کہانی تمہیں شاید بہت عجیب لگے، لیکن جنات کی حقیقت اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کی زندگیوں میں سرایت کر جاتی ہیں، اور جنات کا جال ایک ایسا بلیڈ ہے جو ایک لمحے میں کسی کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ جنات کے حملے کا سامنا کرنے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے ان کی فریب کاریوں کا شکار بن جاتا ہے اور
ان کا جسم جنات کی دنیا کا حصہ بن جاتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک گہرا خوف تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ جنات کا جال اتنا طاقتور ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، اور اب وہ اکیلا نہیں رہے گا۔